سورہ بقرہ آیت نمبر 113 اور رکوع نمبر 14. آیت نمبر 113 رکوع نمبر 14. پہلا پارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقالت اليهود، اور یہود کہتے تھے، لیست النصارى، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، کسی راستے پر نہیں ہے، علی شیء کسی راستے پر. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں یعنی یہودی کہتے ہیں، لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی شے پر نہیں، کسی یعنی دین پر نہیں، کسی راہ پر نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہود بھی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی اور نصارہ بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو کچھ نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں، مثل قولہم، انہی کسی بات. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے. ومن اظلم، کون بڑا ظالم اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے. کس لیے؟ ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مساجد میں، اسمہ، نام یعنی اللہ کا نام. وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. خرابیہ کا ایک معنی ہے اجاڑنا، ایک معنی ہے برباد کرنا، ایک معنی ہے ویران کرنا. تو مسجد کی اصل بربادی تب ہوتی ہے کہ جب مسجد ویران ہو جاتی ہے، اور حقیقی آباد تب ہوتی ہے کہ جب مسجد کی جو ہے نا نمازی مسجد میں عبادات کی جائیں، ہمہ وقت عبادت ہوتی رہے، چاہے جسمانی لحاظ سے، تعمیراتی لحاظ سے اگر اس میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر نمازی پراپر مستقل نمازی ہیں، مستقل عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو اس مسجد کو آباد مسجد تصور کیا جاتا ہے. لہم اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو لائق نہیں، ان کے لیے، ما کان لہم، ان کے لیے نہیں کہ ان یدخلوها، تو مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کیا ہے مشرق، وَالْمَغْرِبُ، اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سوچو تم جہاں جس طرف بھی منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ تعالیٰ متوجہ ہے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والا ہے، واسع انتہائی وسعت والا،
یعنی انتہائی بخشش والا ہے، اپنی بخشش کے اندر، اس کی بخشش کے اندر انتہائی وسعت ہے، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں صرف پہلی آیت ہے، اس آیت میں 3 گروہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہود کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو عیسائی ہے نا، عیسائی ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمارا فرقہ ہی ٹھیک ہے، باقی جو عیسائی ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات عیسائی بھی کہتے تھے کہ جو یہود ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا فرقہ سب سے ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ سب سے ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، اللہ کی کتاب دونوں پڑھتے تھے۔ یہ بات اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ کہیں گے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے شاید ناسمجھی کی بنیاد پر نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ناسمجھی کی نہیں ہے، یہ بات مثال اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا ایک بات کو ایک ادارہ ہے، اس میں کوئی ایک ادنا سا شخص اٹھ کے کوئی ایسی بات کہہ دے جی کہ ہمارا یہ جو ہے نا وہ ایسا کوئی ہماری یہ ہے یا ہمارا یہ پلان ہے، اور اس پر کوئی آدمی اعتراض کر دے، باہر کا آدمی، تو اس کو کہہ دیا کہ اس ادنا سے آدمی کی بات پر یقین رکھتا ہے، اس کی بات کو نہیں لے کے جو ہے نا وہ پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ کوئی سینئر آدمی، کوئی صاحب فن آدمی، کوئی صاحب عہدہ آدمی بات کرتا تو صاحب اعتماد آدمی بات، ایک ادنا سے آدمی نے بات کر دی تو اس پر پروپیگنڈے اٹھا رہے ہیں۔ تو وہم یتلون الکتاب، یہ اس بات کا ادالہ ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ یہ بات شاید کسی یہود میں یا نصارہ میں ان کی کسی جاہلوں نے، کسی ان پڑھوں نے بات کی ہوگی، تو اس پر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ان پر جو ہے نا ویسے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وہم یتلون الکتاب، اس کی ایک طرف یہ دلیل ہے، اس ایک طرف یہ لطیف اشارہ ہے کہ یہ جو بات کہتے تھے یہ یہود کے علماء کہتے تھے اور عیسائیوں کے علماء کہتے تھے، یعنی ان کے جو بڑے تھے وہ یہ بات کہتے تھے، یہود کے بڑے کہتے تھے عیسائی کچھ بھی نہیں، اور عیسائیوں کے بڑے کہتے تھے کہ یہود کچھ بھی نہیں۔ کب ہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، کیا مطلب کتاب کے پڑھنے والے تھے، سب کچھ جانتے تھے کہ کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے، کون کیا ہے، سب جانتے تھے۔ اور پھر کہا کذالک قال الذین لا يعلمون، اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، جو جاہل۔ یہاں پہ جاہلوں سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ 3 گروہ ان کے سامنے آئے، یہود کا، نصارہ کا اور مشرکین کا۔ پھر بعد میں جب اسلام پھیلا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر منافقین کا گروہ بھی سامنے مقابلے میں آیا، مخالفت میں۔ تو بہرحال یہ تینوں کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے عیسائی کچھ نہیں، یہودی کچھ نہیں، یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ نہیں، سب کچھ ہیں تو ہم جنت میں، جنت کے ٹھیکیدار گویا ہوں۔ یہی سچویشن آج کل ہمارے زمانے میں ہے۔ کوئی ہر ایک فرقے والے اس کو دیکھ، قطع نظر اس سے کہ ہم حق کو دیکھیں کہ حق کیا بات ہے، حق بات کہاں ہو رہی ہے، ٹھیک بات کہاں ہے، اس بات کو ہم نہیں دیکھتے۔ میرے فرقے کے مولوی صاحب نے بات کہہ دیا ہے، بس یہی چیز ہے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیچارے ناسمجھ علماء کرام بعض ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو پمپ کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کو پمپ کر کے جو ہے نا ان سے بات کروا دی جاتی ہے، اس بات پر جھگڑا پھیلتا ہے۔ وہ ایک گاؤں کا واقعہ مشہور ہے کہ اس میں 2-3 مساجد تھے، تو ایک ٹولہ اٹھا، انہوں نے کہا یہ مولوی آپس میں بڑے اتفاق سے رہ رہے ہیں اور لوگ تو آستہ آستہ دین پر ہی آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کا آپس میں لوگوں کو بھی لڑائیں، بڑا جو ہے نا پرامن محلہ ہے بڑا، تو کیوں نہ ان کو آپس میں لڑائیں۔ انہوں نے اٹھے، ایک مولوی صاحب کے پاس جمعے سے پہلے چلے گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو جی وہ اصحاب کہف جو تھے، ان کا پاس جو کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اب مولوی صاحب نے کہا یار اس کا رنگ تو مجھے نہیں پتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، اس کا رنگ چٹا تھا۔ کہا اچھا چٹا تھا، دیکھو نا مولوی صاحب، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کا، یعنی مولوی صاحب کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ آگے لوگوں کو یہ درس دیں کہ بڑی اہم چیز ہے، تو کتنی ضروری چیز ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ جیسا بھی ہو، اس کے ساتھ شریعت کا کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ اعمال کا کیا تعلق ہے؟ اور اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی آج کل یہی ہوتا ہے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعمال کی طرف نہیں لایا جاتا، اعمال نہیں بتلائے جاتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے،
اعمال نہیں بتلائے جاتے کہ عمل کیا کرنا ہے، اس وقت تمہارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، تم کیا کرو. وہ جی فلانے زمانے میں یہ ہوا تھا تو فلانے زمانے میں یہ ہوا تھا، فلانے زمانے میں یہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا. دین کے جو احکامات ہیں، جو اعمال ہیں جس کے لیے ہم آئے ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور احکامات دین کے کیا ہیں، معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی، یہ نہیں بتلا رہے، اور ادھر ادھر کی باتیں بتلائی جاتی ہیں. بہرحال ان لوگوں نے مولوی صاحب کو یہ راضی کر لیا اس بات پہ کہ آپ نے جمعے میں یہ بات بتلانا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بتلا دیں گے. اب دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، ان سے بھی یہی بات کی، آپ کو پتہ ہے مولوی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ اور جی کیسا تھا مجھے تو پتہ نہیں ہے، چونکہ قرآن حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. یار اس کا رنگ رتا تھا، وہ تو رتا تھا. اچھا ہوتا تھا؟ ہاں ہم نے آپ تو ابھی جوان ہے نا، ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے. اچھا. اب اسی طرح تیسرے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، ان کو بھی کہہ دیا کہ اس کا رنگ کالا تھا. اب آگے جمعہ آ رہا تھا، جمعے میں مولوی صاحب یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور ساتھ ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اس کے رنگ کتے کا رنگ یہ تھا، دوسرے نے کہہ دیا کہ رنگ یہ تھا، تیسرے نے کہہ دیا کہ. اچھا جمعہ ختم ہوا، لوگ باہر رہے آپس میں ملے، ہاں آج مولوی نے چنگی گل کی ہے، نئی گل دسی، نئی بات. لوگ مولوی جو ہے نا پرانی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی گل دستے ہی نہیں. ابھی نئی بات کیا بتائیں، دین تو وہ 1400 سال پہلے سے چلا، وہی دین ہے. اب وہی دین ہے، وہی دین آگے بیان کرنا ہے. دین میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کوئی ڈال ہی نہیں سکتے، کیا نئی بات بتائیں جی. آج یہ تو دیکھیں نا نئی بات بتائی. کیا ہوا، ایک جو ہے نا وہ جمعہ پڑھ کے لوگ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر، ایک مسجد کے بھی، دوسرے مسجد کی بھی، تیسرے مسجد کی بھی. ایک مسجد والے کہنے لگے جی ہمارے مولوی صاحب نے جو بات بتائی ہے یہ ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف کتے کا رنگ یہ ہے، دوسرے مولوی نے کہا یہ ہے. اب سارے آپس میں شروع ہو گئے. تو یہی بات جو ہے وہ آج کل ہمارے اس میں معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے، جو مشرکین مکہ میں تھی، مشرکین اور یہود اور اس میں تھی. کیا کہتے تھے کہ جی ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں. وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارے مولوی صاحب نے بات ٹھیک بتلائی ہے، تم سارے غلط، آپس میں لڑ پڑے. اب انتظامیہ آئی، انتظامیہ نے جو ہے نا وہ لڑائی چھڑائی سب کیا. آخر میں پتہ چلا کہ جی مولوی صاحب نے بتایا، مولوی صاحب کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی یہ اچھا. جب پکڑے گئے تو وہی 3-4 آدمی تھے جو تینوں علماء کرام کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا، ان کی چترول لگائی کہ سب سے بڑی خرابی تو تم نے کی ہے. تو آج کل بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی آدمی کا کسی فرقے سے بھی تعلق ہے، کسی جماعت سے بھی تعلق ہے اس کا، اگر وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے، چاہے جو نام بھی اس کے فرقے کا ہے وہ کامیاب ہے. اور اگر اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزار رہا، چاہے جو نام بھی اس کے فرقے کا ہے وہ ناکام ہوگا، چاہے جو بھی ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے. عمل سے زندگی بنے گی جنت اور جہنم، صرف باتوں سے کچھ چیز نہیں بنے گی. اس لیے جس کا جس فرقے سے بھی تعلق، اگر وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم مطابق گزارے گا تو وہ کامیاب ہوگا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے ایک وسعت پیدا کریں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی یہاں پہ کھڑا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ تو نماز دوسرے فرقے والوں کی طرف پڑھ رہا ہے، بس میرے جو ہے نا آنکھیں اس کی طرف جو ہے نا وہاں کے باتیں پر آ جائیں اور میں گھور گھور کے اس کو دیکھنے لگوں، اور جی یہ تو فلاں نمبر فرقے کا مجھے لگتا ہے، میں اس کو گھور گھور. اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کریں. دین کے اندر وسعت ہے. اور بعض اوقات حدیث میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایسے بھی کیا ہے، ایسے بھی کیا. دین کے اندر وسعت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی ایک ایک سنت کو زندہ رکھنا ہے. تو کچھ لوگ یہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ دوسری سنت کو زندہ کریں. تو اپنے اندر وسعت رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم تنگ نظر ہو، بالکل چھوٹا سا جانا وزیر ہو کہ بس نہیں، بس یہی ٹھیک ہے باقی سارے لوگ، ایسی بات نہیں. ہاں حق کی تلاش رکھنی چاہیے اور حق کے پیچھے چلنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اس کی ہمیں جستجو رہنی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم سب کو چاہیے کہ جو اللہ کے قرآن نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس کے مطابق ہم چلیں. پھر باقی فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے، کون حق پر ہے کون سچ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہہ دیا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اور پھر اگلی جو آیت ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، یہ یہود کے متعلق بھی ہے اور جو عیسائیوں کے متعلق بھی ہے اور مشرکین کے متعلق بھی ہے.
یہود کے متعلق اس طرح ہے کہ وہ لوگوں کو بیت المقدس جانے سے روکتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ آج بھی یہود کی کوشش یہ ہے کہ بیت المقدس کو ویران کیا جائے، آج بھی ان کی یہی کوشش ہے۔ اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے کہ لوگ اس میں اللہ کا نام ہے۔ اس لیے کوئی آدمی بھی کوئی ایسا ماحول بناتا ہے کسی بھی طریقے سے، یا کوئی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے لیے اللہ کے گھر میں جانے سے رکاوٹ ہو، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں۔ اس لیے کہیں بھی کسی ایسے جو ہے وہ جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس میں کوئی ایسا عنصر پیش آتا ہو جس میں لوگ اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنا یہ درپیش آتا ہو، یہ بات آتی ہے۔ بہرحال یہود جو ہے وہ اللہ کے گھر بیت المقدس سے روکتے تھے، اور ان نصارہ جو ہے وہ ابرہا جو عیسائی تھا وہ جو ہے نا بیت اللہ سے لوگوں کو روکتا تھا، اور اس کو بیت اللہ کو جو ہے نا وہ اس نے گرانے کی کوشش بھی کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ابابیل پھیر دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا، پھر وہاں پہ انشاءاللہ اس کا تفصیلی واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اب پھر فرمایا کہ وسعا فی خرابیہ، مقصد ان کا بنیادی کیا ہے کہ اللہ کے گھر ویران ہوں۔ ان کو پتہ ہے اللہ کے گھر ویران ہوں گے، لوگ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے نہیں آئیں گے، اللہ کے گھر ویران ہوں گے، اللہ کی مدد ان پر نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی ہمیں حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، ہمیں حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، ان پر حکومت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، یہ نہیں کہ متکبرانہ، یہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کے گھر میں تم خرابی کر کے تکبر کے انداز میں جو ہے نا وہ داخل ہو رہے ہو، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہو، مسلمانوں کو اس سے ہٹا کر اس کے اندر جو ہے نا تم کفر و شرک کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں داخل ہو رہے ہو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ڈرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے، یہ تمہیں چاہیے تھا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی کہ مشرکین مکہ، جب مکہ فتح ہوا تو جو مشرکین ہیں وہ ذلت میں اور ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوتے تھے کہ کہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا فیصلہ کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب فتح مکہ کے بعد وہ داخل ہوئے تو وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو یہ نہیں، ایک طرف ایک بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جو اللہ کے گھر کی خرابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی مان لے، اور اللہ کے گھر کو بجائے خراب کرنے کے، تکبرانہ انداز میں اس میں داخل ہونے کے، آپ جو ہے وہ اس میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے داخل ہوں، تاکہ تمہاری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ بہرحال فرمایا لہم فی الدنیا خزی، جو اللہ کے گھر کی خرابی چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی خرابی چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اب فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ کوئی آدمی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ یہود کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ ہے، مسیحی کہتے تھے ہمارا قبلہ ہے، مشرکین کہتے ہیں ہمارا قبلہ ہے، الگ الگ قبلے، بیت اللہ کا قبلہ اپنا بنایا ہوا تھا۔ تو جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہود بڑے خوش ہوتے تھے، دیکھو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو مشرکین خوش ہو گئے، جی نہیں دیکھو جی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب بھی اللہ کی، مشرق بھی اللہ کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو جس جہت میں بھی نماز پڑھے گا وہ اللہ ہی کو پائے گا، اللہ کو وہاں پہ متوجہ پائے گا، وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو ہے نا وہ انسان کی سنتا ہے، ہر جس طرف بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھو گے وہ اللہ کو پائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا گویا ایک حکم ہے۔ اور دوسری اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادات کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی، عبادات میں اپنی مرضی نہیں چلتی، جو حکم جیسے اللہ نے دیا ویسے کرو گے۔ پہلے اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھو، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اب اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو مان کر چلنے والے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا ہم ویسے مان کے چلیں گے، اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی خواہش نہیں، دین کے اندر اپنی خواہش نہ چلائیں، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جب یہ بات مسلمانوں کے اندر آ جائے نا، یہ بات کہ جی میرا دل کرتا ہے نا جی میں آج یہ کروں گی، اور جی میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں، نہیں اپنی مرضی نہیں، اپنا دل نہ چلاؤ، وہ دیکھو جو اللہ کہہ رہے ہیں، وہ دیکھو جو اللہ کا حکم ہے، وہ دیکھو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، انہوں نے کیا طریقہ کر کے بتلایا، اس کے مطابق چلو۔ جب انسان یہ آج اس رویے کی توڑ کے لیے ہے کہ یہ نہ کہو کہ میری مرضی یہ کہہ رہی ہے، نہیں، جس طرف اچھا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اب ایک آدمی ہے، ایک شرعی مسئلہ میں آپ کو اس کے میں نے بتا دوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو قبلے کی طرف رخ معلوم نہیں ہے، قبلے کا رخ
معلوم نہیں. اب نماز قضا ہو رہی ہے, اس نے اپنی طرف سے کوشش کی, پوچھا پاچھا کسی سے, اپنی طرف سے جو بظاہر حالات ہوتے ہیں اس کو اختیار کیا, اور جو رخ اس کو سمت قبلے کی طرف معلوم ہوئی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اس نے. اب اگر جب نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ میں نے تو قبلے کے مخالف سمت میں نماز پڑھی ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی, تو فرمایا اس کی نماز ہو گئی کہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی, اب اس کی نماز ہو گئی, اب اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی ہو قبلہ متعین کرنے کی, قبلہ دیکھنے, تحری اس کو کہتے ہیں کہ تحریک اس نے پوری کوشش کی ہو قبلہ دیکھنے کی. تو اس لیے جس طرف بھی انسان منہ کر کے نماز پڑھے, جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے, جو بھی اللہ کا حکم ہو, اللہ کے حکم کو ماننے کے اندر خیر ہے. اور جو اللہ کا حکم مانتا ہے, اللہ اس کی دنیا بناتے ہیں, آخرت بناتے ہیں. ہاں اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے یہود کی طرف اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم کہو جی مسلمان جب ہم طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس وقت تو ٹھیک تھے ہمارے قبلے کی طرف, اب ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے اس لیے غلط ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. اور پھر قبلے کی جو تبدیلی ہے اس کا جو آگے تفصیل تذکرہ انشاءاللہ ہے کہ وہاں پر اس کی تفصیلی بیان ہوگی کیسے قبلہ تبدیل ہوا, یہ تھا. پھر فرمایا ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علیم خوب جاننے والا ہے. یہ تھا عنایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. وقالت الیہود, یہود کہتے ہیں لیست النصارى, عیسائی علی شیء نہیں ہے کسی چیز پر. وقالت النصارى, اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء کسی چیز پر. وهم یتلون الکتاب, حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین, اسی طرح کہا ان لوگوں نے, لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے, مثل قولہم انہی کسی بات. فاللہ یحکم بینہم, اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت, قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, جس بات میں یہ جھگڑتے تھے. ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے, ممن منع مساجد اللہ, جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکے, ان یذکر فیہا اسمہ, جس میں اس کا اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابہا, اور اس میں اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے. بس اولئک ما کان لہم, ایسے لوگوں کو لیے نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے, ان یدخلوها, کہ وہ داخل ہوں مساجد میں, الا خائفین, مگر ڈرتے ہوئے. یعنی ان کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں بجائے اس کے تم تکبرانہ داخل ہو رہے ہو, ڈرتے ہوئے داخل ہو. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. ولہم فی الآخرۃ, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق, واللہ ہی کا ہے مشرق, والمغرب, اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, جس طرف منہ کرو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, وہیں اللہ متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والا, بخشش والا, علیم, سب کچھ جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه. جزاك الله.